سلطنت عثمانیہ کے مختلف حصوں سے اغوا ہوکر اور غلام بن کر شاہی حرم میں پہنچنے والی کچھ لڑکیوں کی حقیقی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جن کا بعد میں شمار اپنے دور کی طاقتور ترین عالمی شخصیات میں ہوا۔ 1520 کے ستمبر میں جب سلطان سلمان کو سلطنت عثمانیہ کے 10ویں حکمران کی حیثیت سے تخت ملا تو ان کی حدود میں مشرق بحیرہ روم، بحیرہ اسود اور اس کے ساحلی علاقے، آج کے مشرق وسطیٰ میں شامل زیادہ تر علاقے اور جنوب مشرقی یورپ شامل تھا۔ ان کے دور کے ابتدائی برسوں میں ہی بلغراد اور بحیرہ روم میں رہوڈز کے اہم جزیرے کی فتوحات سے شروع ہو کر سلطنت کے حدود مغرب میں یورپ اور مشرق میں ایشیا میں مزید پھیل گئیں۔ اس وسیع و عریض سلطنت پر تقریباً 50 سال حکمرانی کرنے والے سلطان سلمان کو یورپ میں اپنی جاہ و حشم کی وجہ سے سلطان معتصم اور ترکی میں قانون میں اہم تبدیلیوں کی وجہ سے سلمان قانونی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن سلطان سلمان کے دور میں بظاہر ایک دور رس اثرات والی پیش رفت ان کے حرم اور زندگی میں ان کی ایک کنیز کی آمد تھی، جسے حرم میں حرم سلطان کے نام دیا گیا اور جسے آج حریم سلطان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان سلمان کی حرم میں اس سے پہلے بھی کنیزیں تھیں اور ان کے پہلے سے بچے بھی تھے، لیکن ان کے اور حریم سلطان کے تعلق کی اس سے پہلے مثال نہیں ملتی، اور ایک مورخ کے نزدیک سلطنت عثمانیہ کے اس دور کو سلطان اور رخ سالانہ کا دور بھی کہا جا سکتا ہے۔ حریم سلطان کی سلطان سلمان کی زندگی میں آمد کے بعد اس سلطان کی تاریخ میں، جس میں ملکہ کا کوئی باقاعدہ عہدہ نہیں تھا، اس دور کا آغاز ہوتا ہے جسے مورخ عورتوں کی سلطنت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مورخ لیسلی پیئرس سلطنت عثمانیہ میں شاہی حرم اور عورتوں کے کردار کے بارے میں اپنی کتاب امپیریل حرم ویمن اینڈ ساورینٹی ان دی آٹومن امپائر میں لکھتی ہیں کہ عثمان اور ان کے بیٹے اورہان کی نسلوں کے بعد بظاہر سلاطین کے سب بچے کنیز ماؤں سے پیدا ہوئے تھے، لیکن سن 1520 میں حرم سلطان کے دور کے آغاز سے لے کر 17ویں صدی کے وسط میں قسم سلطان کے موت تک سلطنت عثمانیہ کے اعتبار سے ان خواتین کے زیر اثر تھی، جن کی طاقت کی بنیاد اس بات پر تھی کہ وہ اپنے دور میں سلطان کی پسندیدہ کنیزیں تھیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ حرم سیاست کا مرکز بن گیا تھا۔ کنیزوں کے اثر و رسوخ کے اس دور کے 4 اہم کردار ہیں: حرم یا حریم سلطان، ان کی بہو نور بانو سلطان، اور پھر ان کی بہو صفیہ سلطان، اور آخر میں صفیہ سلطان کے پوتے سلطان احمد اول کی پسندیدہ کنیز قسم سلطان۔ عثمانی تاریخ میں عورتوں کی سلطنت کا یہ زمانہ یورپ میں بھی طاقتور ملکاؤں کا زمانہ تھا، جن میں انگلینڈ کی الزبتھ اول اور فرانس کی کیتھرین دا میڈیچی شامل ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یورپ کے مختلف علاقوں سے اغوا ہو کر یہاں اور بازار میں بک کر عثمانی حرم میں پہنچنے والی ان کنیزوں کی دنیا کے دوسرے شاہی خاندانوں سے برابری کی سطح پر اور پورے شاہی ادب و آداب کے ساتھ خط و خطابت بھی ہوئی۔ انگلینڈ کی ملکہ الزبتھ اول نے صفیہ سلطان کو سن 1593 میں تحفے اور اپنا پورٹریٹ بھی بھیجا تھا۔ مورخ لیسلی پیئرس نے کی حرم سلطان کی زندگی پر سن 2020 میں شائع ہونے والی کتاب ایمپریس آف دی ایسٹ، مشرق کی ملکہ کا موضوع بھی یہی ہے کہ ایک غلام لڑکی کیسے سلطنت عثمانیہ کی ملکہ بن جاتی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ عثمانیوں میں ملکہ کا باقاعدہ عہدہ نہ ہونے کے باوجود روکسیلانہ حریم سلطان نے یہ کردار ادا کیا، اور انہوں نے 16ویں صدی میں یورپ کے نامور ملکاؤں کی بھرپور انداز میں برابری کی۔ پیئرس نے ایمپریس آف دی ایسٹ میں لکھا ہے کہ ہمیں روکسیلانہ کا اصل نام، جائے پیدائش، تاریخ پیدائش اور والدین کے بارے میں معلومات نہیں ہیں، تاہم وہ لکھتی ہیں کہ ان کے اسی زمانے میں بہت زیادہ اہمیت کے پیش نظر کچھ باتوں پر یقین کیا جا سکتا ہے، جیسے ان کا تعلق یوکرین کے علاقے روتھینا سے تھا اور اس وقت پولینڈ کا حصہ تھا۔ روکسیلانہ کا مطلب بھی روتھینیا کی لڑکی ہے، اور یورپ والے انہیں اس نام سے پکارا کرتے تھے۔ پیئرس کے مطابق ایک مکمل یقین سے کہی نہیں جا سکتی کہ ان کی پیدائش مسیح خاندان میں ہوئی تھی۔ کچھ عثمانی روایات کے مطابق روکسیلانہ ایک پادری کی بیٹی تھی۔ ترکی میں عثمانوی تاریخ اور قانون کے ایک پروفیسر اکرم بورا اکنجے نے حریم سلطان کے بارے میں اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ
ان کا اصل نام الیگزینڈرا لیسووسکا تھا اور اسے 12 سال کی عمر میں کرائمیا کے تاتاریوں نے اغوا کر کے استنبول بھیج دیا تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ شاہی حرم میں باقی کنیزوں کی طرح حرم سلطان کی بھی کئی سال تک شاہی آداب، عثمانی علوم اور اسلام کے بارے میں تربیت ہوئی، اور پھر انہیں ان کے خوش مزاج طبیعت اور مسکراتے چہرے کی وجہ سے خرم کا نام دیا گیا، جو جدید ترک میں حریم کے بن گیا۔ پیئرس نے ایک سے زیادہ بار حریم کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں مشکلات کا ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی تفصیل سے بتایا ہے کہ اس زمانے میں شاہی حرم کی زندگی کے بارے میں لکھی گئی بہت سی کتابیں سنی سنائی باتوں پر مشتمل تھیں اور زیادہ قابل اعتماد نہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سالانہ سن 1520 میں ستمبر میں سلطان سلیمان کے تخت پوشی کے کچھ ہی مہینوں کے بعد ان کے حرم کا حصہ بن گئی تھیں۔ اس وقت سلطان کی عمر 26 برس اور روکسیلانہ تقریباً 17 برس کی تھی۔ سن 1521 میں ان کا پہلا بیٹا پیدا ہوا۔ ان کے سلطان سے ایک بیٹی اور 4 بیٹے ہوئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بظاہر اس معمول کی بات نے اس وقت کی سلطنت عثمانیہ کو تشویش میں ڈال دیا تھا۔ پہلے بیٹے کی پیدائش تو بات ٹھیک تھی، لیکن اس کے بعد اس کنیز کے ساتھ تعلق جاری رکھنا مورخین کے مطابق سلطنت کی نسل و پرانی روایات کے خلاف تھا۔ سلطنت عثمانیہ اس وقت تک 2 صدیاں اور 9 سلطان دیکھ چکی تھی، اور مورخین کے مطابق ایک عثمانی سلطان کے لیے کسی بھی بادشاہ کی طرح عثمانی تعلق صرف مزے کی چیز نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اس کی اہم سیاسی نتائج تھے۔ خاندان کے اقتدار کی بقا کا دار و مدار اسی پر تھا۔ یہ ایسا فعل نہیں تھا جو نتائج کو دھیان میں رکھے بغیر کر لیا جائے۔ اس وقت ان ضوابط کے تحت ایک کنیز سلطان کے بیٹے کی ماں بننے کے بعد اس سے جسمانی تعلق نہیں جاری رکھے جا سکتے۔ مورخین بتاتے ہیں کہ ایک کنیز ایک بیٹا کی پالیسی کی بنیاد یہ تھی کہ ماں ایک شہزادے کو پوری توجہ دے سکے اور کبھی اس سے 2 یا اس سے زیادہ بیٹوں میں تقسیم کا انتخاب کرنے کی نوبت نہ آئے۔ اگر کسی کا خیال تھا کہ خرم کا سلطان کے ایک سے زیادہ بیٹوں کی ماں بننا غلط تھا، تو سن 1536 میں سلطان سلمان نے اپنی پسندیدہ کنیز حرم سلطان سے شادی کر کے نہ صرف اپنی عوام بلکہ استنبول میں تعینات اہم عالمی سفارتکاروں کو ایک بار پھر حیران کر دیا۔ اس کے بعد جب حرم کے بیٹے روایت کے مطابق صوبوں میں فرائض انجام دینے گئے تو ان کے ساتھ جانے کی بجائے وہ سلطان کے ساتھ استنبول میں رہیں۔ یہ ایک اور روایت کی خلاف ورزی تھی۔ مورخ بتاتے ہیں کہ عثمانی عوام کی نظر میں کسی سلطان کا ایک شخص کے اثر میں ہونا ناقابل قبول تھا، کیونکہ ان کے نزدیک سلطان کو اپنا فرض ادا کرنے کے لیے ہر بندھن سے آزاد ہونا چاہیے تھا۔ حرم سلطان اب مکمل طور پر حرم کی سیاست میں گر چکی تھی۔ حرم سلطان سے پہلے سلطان سلمان کا ایک اور کنیز ماہ دوران سے بھی ایک بیٹا تھا، جس کا نام مصطفیٰ تھا۔ یہ بیٹا سلطان کی تخت نشینی سے پہلے پیدا ہوا تھا اور عوام میں عسکری حلقوں میں بہت مقبول تھا، اور سب کا خیال تھا کہ اگلا سلطان یہی بنے گا۔ سلطنت عثمانیہ میں اس وقت تو جو روایت چلی آ رہی تھی اس کے مطابق ہر سلطان کی موت کے بعد شہزادوں میں تخت کے لیے کشمکش ہوتی تھی، جو ایک کے علاوہ سب کی موت تک جاری رہتی۔ پیئرس لکھتی ہیں کہ حرم سلطان اپنا پیدائشی خاندان تو کھو چکی تھی، اب شاید دوسرا خاندان کھونے کا خدشہ اس کے ذہن میں رہتا ہوگا۔